وہ تو مطلب وہ ایسے ہی نکل گیا تھا بھائی، مطلب ان کو مطلب تھوڑا خوش کرنے کے لیے بولا تھا، نہیں تو میرا ایسا مطلب ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، خوش کرنے کے لیے بولا تھا ان کو. ہاں پر مطلب میرا وہ انٹینشن نہیں تھا. ہوں. مطلب خوش کرنے کا کیا تھا کہ وہ آپ کی بات سن لیں، آپ کو اسٹیج پہ لے لیں. نہیں وہ مطلب میں اگر اچھے سے بات کروں گا تو مطلب تھوڑا ڈاؤٹ وغیرہ کریں، اسی لیے مطلب ایسے ہی بول دیا تھا. یعنی آپ نے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ بے عزتی کی تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں اور وہ آپ کی بات سن سکے، ایسے ہے؟ نہیں نہیں، مطلب ان کا مطلب طریقہ بات کرنے کا طریقہ الگ ہے نا، وہ ریئلسٹ آزاد کرنا، اسی لیے تھوڑا خوش مطلب خوش دکھانے کے لیے ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے. پر اب سیم آپ بھائی کے مجھے بارے اب میں آپ کچھ مجھے نہیں بولا. ہاں اب آپ مجھے خوش کرنے کے لیے بدھسٹ کی لنگی اتروائیں. بولے ذرا بدھسٹ کے بارے میں بھی ویسے جیسے اسلام کے بارے میں بولا تھا. نہیں، میں اسلام کے بارے میں ایسا کچھ بولا نہیں تھا، مطلب محمد اللہ کو ایسا کچھ گالی وغیرہ تو نہیں دیا میں نے. ہاں 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 ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کیا، صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں تو بس ایک مطلب پوائنٹ جاننا چاہ رہا کہ مطلب کیسے ڈیبیٹ کریں، وہ ڈیبیٹ کا مطلب ٹیکنیک تھوڑا جاننا چاہتا تھا ان سے. تو انہوں نے تو آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالی، آپ نے باتیں بھی کی، تھوڑا کڑوا بھی بولا، تھوڑا اچھے سے ہاں ان کے ساتھ بیچ میں بھی گھسے، انہوں نے تو آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالی. وہ تو آپ کو بدھسٹ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، ایسا ہی ہے. ہاں پر مطلب ہاں ان کے بعد میرا ایک اور گرو تھے، مطلب وہ تھائی لینڈ کے ایک مونک تھے، ان سے آنسر مل گیا، تو اب ان کا چینل نہیں جاؤں گا بعد میں. ٹھیک ہے. وہ جو 1.5 شنا ہے نا جس کے پاس آپ گئے تھے، اس کو جا کے ہاں کہنا، سناتن سمیکشا کو نہیں. یہ جو بدھسٹ ہے نا ہاں ان کو کہنا، تپڑ ہے نا، ہ یہ جو 1.5 شنا ہے، یہ جو بولتا ہے ارے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے، سائنس ساری اسٹیبل ہے کہ نہیں ہے، وہ جو ایسے بولتا ہے، کون اس کو کہنا. ریئلسٹ کا سب. ہاں، ہاں اس کو کہہ کبھی میدان میں نکل، ادھر ہ بیٹھے گا تو اس کو پتا نہیں چلے گا وہ کتنے پانی میں ہے. اس کو کیا سامنے آ، جب سامنے آئے گا نا بیٹھے گا، اس کو اس وقت ہ پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ ہوگی کیا. ایسے اکیلے بیٹھے گا تو پتا نہیں چلے گا. ہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ضرور میرا ہ پیغام پہنچائیے گا. بہرحال ہاں آپ بات کو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، مگر میری آپ سے ایک گزارش ہے. بدھسٹ ہاں مونک ایک میری گزارش ہے آپ سے، دیکھیں ہاں کبھی سر بھی بتائیے. اندر گھسنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے ڈیسپریشن شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو لے لیں گے. اسلام میں ایک آیت ہے، کولو قولن سدیدہ، ہمیشہ سچی سیدھی کھری بات کرو، کوئی ہ مسئلہ نہیں. نہیں آؤ وہ بہتر ہے، مگر سچ بولو، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے، اور جگہ بنانے کے لیے کچھ اور بول دیا جائے. ایسے اچھا نہیں لگتا آدمی، اور ایسے ہ بندہ کبھی بھی ستیہ کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ ستیہ کبھی اس کے ساتھ ہی تھا ہی نہیں. ہ ٹھیک ہے، یہ میری آپ کو ریکویسٹ ہے. اب آپ بات کر لیں، سوال رکھ لیں، آپ آئے ہیں تو. ہاں ہاں تو میں ایک سوال رکھ رہا تھا کہ جو جب قرآن مطلب 1400 سال پہلے آیا تھا، تو اس سے جو پہلے لوگ تھے وہ مطلب قرآن تو تب نہیں تھا، تو تب لوگوں کو کون سا کتاب ماننا چاہیے تھا ہیون میں جانے کے لیے؟ ہاں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لکل اجل کتاب. قرآن میں اللہ نے ہ فرمایا ہر ٹائم کے لیے ایک لا تھا. لکل اجل کتاب، ہر ٹائم کے لیے ایک لا تھا، وہ ان کے لا کے مطابق چلیں. مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لستم، یہود و نصارہ کو کہا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم اگر تورات اور انجیل کو ایشوری گیان مانتے ہو، اللہ کی طرف سے مانتے ہو، تو اس کو قائم کر لو نا. ہ جیسے ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ تم اگر وید کو ایشوری گیان کہتے ہو، ایشور کا علم کہتے ہو، نالج کہتے ہو، تو اس کو امپلیمنٹ تو کرو. امپلیمنٹ کرتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم نے ریفارم کر لیا. بالکل اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ یہ کہتا تھا، قرآن کی آیتیں موجود ہیں جو یہ کہتی تھی کہ اہل کتاب سے کہو کہ جو کتابیں تم مانتے ہو انہی پر عمل کر لو، انہی کے مطابق چل لو. قرآن نے یہ سورہ مائدہ میں کہا، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم اگر یہ کہتے ہو کہ تمہاری یہ ایشوری گیان ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو جب تک امپلیمنٹ نہیں کرو گے تم جھوٹ بولتے ہو. تو قرآن نے یہ کہا تھا لکل اجل کتاب، جو شریعت تمہارے پاس جس ٹائم پر تھی تم اس کو فالو کرتے. قرآن سے پہلے اس کو فالو کیا جاتا تھا. قرآن ایک الٹیمیٹ اور ایک باٹم لائن ہے اللہ کی شریعتوں میں سے، جو اس نے انسان کو دی، جو کہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، قیامت تک رہے گی.
تو یہ آپ کا سوال کہ اس سے پہلے لوگ کس کتاب کو مانتے تھے، وہ اپنے اپنے ٹائم کی کتابوں کو مانتے تھے، اور بالکل ٹھیک تھے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج قرآن کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا وہ فلاح پائے گا، کامیاب ہو جائے گا، سکسیسفل ہو جائے گا، مکتی پائے گا. اور جو آج کے دور میں قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ مکتی نہیں پائے گا. اسی طریقے سے اس زمانے میں جو کتابیں تھیں، ان زمانوں کے مطابق جو جنون ایشوری گیان تھا، جو اس کو فالو کرتا وہ مکتی پائے گا، جو نہیں فالو کرے گا وہ نہیں پائے گا. قرآن نے کبھی یہ چیز نہیں کہی. یہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نے کبھی اپنے آنے سے پہلے والے ایسے لوگ جو اللہ کی شریعت اور اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق چل رہے ہوں، کبھی بھی نہ ان کو کافر کہا ہے، کبھی بھی نہ ان کو جہنمی کہا ہے. بلکہ سورہ بقرہ کے اندر یہ غالباً آل عمران کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان والے، یہودی، نصارہ، سابئین، تم میں سے کوئی بھی اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اللہ تمہیں تمہارے ایمان کا عمل کا اجر دے گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اپنے ما قبل صالحین اور مومنین کی، آسان کر دیتا ہوں، اسلام نے اپنے، یعنی اسلام تو ہمیشہ سے ہے، قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسان لفظوں میں سمجھیں کیونکہ اسلام تو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں، تو قرآن نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی جو صالح ہوں، مومن ہوں، کبھی بھی تکفیر نہیں کی. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ سارے کے سارے جہنمی تھے نعوذ باللہ جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، جبکہ وہ ایماندار ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ خود اس سے نقطہ سمجھ جانا، قرآن میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان کو کہا گیا ہے. ایمان کن چیزوں کا نام ہے؟ بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام، 5 چیزوں کا نام ہے بنیادی طور پر. ان میں سے ایک ہے ایمان بالرسالت، یعنی بلیف اور فیتھ ان پروفٹس، ان دا میسنجرز. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اپنے سے پہلے جتنے سچے پیغمبر آئے ہیں، چاہے ہمیں ان کا نالج ہو یا نہ ہو، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ماننے والے بالکل سچے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی کبھی تکفیر نہیں کی. ٹھیک ہے. پر ہاں، پر ان کا جو کتاب تھا وہ مطلب کرپٹڈ کچھ ہو گیا تھا، میں سنا تھا. وہ ان کے تو جانے اس کے کو بعد، کیسے ہاں مانے؟ ہاں ہاں، ہاں. وہ جانے کے بعد. مگر دیکھو کتاب کتنی بھی کرپٹ ہو جائے نا، اس میں کچھ کچھ تو سچ بچتا رہا نا. کرپشن ہاں. کہتے ہیں. دیکھو ایک چیز میں آپ کو نا ٹیکنیکل بتا، یہ ریسرچ بیس ایک پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں. کوئی بھی چیز کمپلیٹلی کرپٹ نہیں ہوتی. کرپشن ہوتی تب ہے کہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہو. ٹھیک ہے. کرپشن کہتے ہیں ایسی چیز کو، یا کرپٹ یا فیبریکیٹڈ، ایسی چیز کو کہ جس میں آدھا سچ اور آدھے جھوٹ کی ملاوٹ ہو گئی ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ اہل کتاب یا پچھلے لوگ تھے، ان کی عادت تھی یہ حق اور باطل کو مکس کرتے تھے، گڈمڈ کر دیتے تھے، سچ کو اور جھوٹ کو مکس کرتے تھے. وَلِمَ تَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ کھل کر جو سچ ہے اس کو کہو، سچ کے علاوہ کچھ نہ کہا جائے. اب یہ بات ہے کہ وہ جو کتابیں فیبریکیٹ ہو بھی گئی تھیں، تب بھی ان کتابوں کے اندر کچھ ایسی تعلیمات موجود تھیں جو اللہ کا، ایشور کا جینون پیغام تھا، وہ محفوظ تھا. اسی وجہ سے سورہ ال عمران کی آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب آؤ ان ٹرمز کی طرف جو تم میں اور ہم میں یکساں ہیں. قرآن نے اپنی ایک صفت بیان کیا جس کو مہیمن کہتے ہیں، دا گارڈین، دا گارڈین، دا پرزرور. قرآن کی ایک صفت ہے دا گارڈین. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن فرقان ہے، ایک کرائٹیریا ہے، کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے، ایک میئرمنٹ ٹول ہے کہ اگر آپ نے یہ پرکھنا ہے کہ پچھلی کتابوں میں سے کون سی چیز کرپٹ ہوئی ہے کون سی نہیں، تو آپ ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کرو. جو چیز سملر ہوگی ہمیں اسے ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وید ایک ایشور کی پوجا اور اپاسنا اور پرارتھنا کی تعلیم دیتا ہے، اسی کا آپ کو حکم دیتا ہے، ہمیں ماننے میں کوئی انکار نہیں کہ ایشور کی طرف سے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بائبل میں ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر بائبل میں توحید موجود ہے یا رسالت موجود ہے یا آخرت موجود ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں کہ ایشور کی طرف سے ہو سکتا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ ایشور کی طرف سے ہے. یونانیمس، یونیفائی اور یونائٹڈ پروگرام ہو. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، تمام پروفٹس بردر تھے، ودینہم واحد، اور سب کا ریلیجن ایک ہی تھا، سب کا دھرم ایک تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک کامن ٹریٹ، ایک کامن سملیرٹی پوری دنیا کے اندر توحید کی شکل میں دکھائی دیتی ہے کہ ہر بندے کی یہ سینس مانتی ہے کہ توحید ہوگی، توحید ہی جنمن ہے. تو یہ آپ کو ٹریس ملتا ہے، چاہے آپ ویدک دھرم دیکھیں، آپ ابراہمک جو ہیں وہ لینیج ہیں 3 ان کو دیکھیں، یا کسی ٹریس کو بھی آپ دیکھیں، توحید کی بات آپ کو سب سے پہلے ملتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. تھینک یو. اجازت لیں آپ سے.
تھینک یو میرا بھائی. جزاک اللہ میرے بھائی. بدھسٹ مونک ہمارے ساتھ تھے. لو جی اسامہ بھائی بھی بین ہو گئے ہیں. زیٹوس ہمارے ساتھ آئے ہیں. جی زیٹوس بھائی. ہلو. جی زیٹوس بھائی آواز کیسے ہیں آ آپ؟ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے میرا بھائی. آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں؟ یار آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے پیارے بھائی. کل بھی کم، پرسوں بھی میرے خیال سے کم آ رہی تھی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی 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 بولیں ہلو. بولیں ذرا، میں پھر کوشش کروں گا سننے کی. جی میرا بھائی. آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں؟ کچھ بھی کیا؟ مجھے دال کو تڑکا کیسے لگانا ہے یہ مت پوچھیے گا، یا دہی خراب ہو جائے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا. کچھ بھی کا مطلب یہ ارے نہیں نہیں میری میری جو چھوٹی میرا سی ڈومین میرا ہے. مطلب ہاں وہ پوچھ لیں. مطلب اچھا ہاں. میں ویسے ایک ایگنوسٹک ہوں. مطلب ہندو گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن ایگنوسٹک ہوں. ٹھیک ہے تو مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ تو مانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے. تو بھائی. جی جی جی. ایسا اسلام میں کیا ہے جو کہ مجھے کنونس کر سکے کہ ہاں مجھے اسے ماننا چاہیے؟ آپ ثبوت دے سکتے ہیں کوئی؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے نا آپ کا کرائٹیریا پتا ہونا بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے، آپ کا کسی چیز کو ایڈمٹ کرنے میں کرائٹیریا اور بیہیویئر کیا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لاجیکل اپروچ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایموشنل اپروچ رکھتے ہیں. کچھ لوگ مورل اپروچ رکھتے ہیں. کچھ لوگ سوشل اپروچ رکھتے ہیں. کچھ لوگ پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایک انڈیویجول اپروچ رکھتے ہیں. کچھ لوگ کولیکٹیو اپروچ رکھتے ہیں. یہ مختلف اپروچز ہیں ٹو ورڈز انالیسز اور کریٹیسائزنگ اور ایکسپٹنگ سم تھنگ اور ریجیکٹنگ سم تھنگ. مجھے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کون سی چیز آپ کو بھاتی ہے اور کون سی چیز آپ کو نہیں بھاتی، اس کے اصول کیا ہیں. میں مانتا ہوں کہ جو دنیا ہے اس میں جو ہم آئے ہیں اس دنیا میں آپ کی آواز نہیں، لائف زیٹوس کو زیٹوس زیٹوس. آپ زیٹوس آپ کا سوال بڑا مزے کا مگر آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں صحیح آپ کو بتاؤں ببلی آواز ہلو. ہے، جیسے آپ کسی واش روم سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنا مائک ٹھیک کریں تاکہ مجھے بات کرنے میں مزہ آئے. آپ نے سوال بڑا مزے کا پوچھا ہے. تو ہلو. اب نیچے بھی لوگ اب آ کہہ رہی رہے ہے ہیں، آواز؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا، تاکہ میں اسکرین پہ لے آؤں، تاکہ بعد والے بھی نہ کہیں کہ یار یہ دیکھیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ دیکھیں. اچھا. ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ ہلو. مجھے آ رہی ہوگی آواز، مگر کسی جگہ پر آواز جو ہے نا ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا اوپر نیچے ہوتی ہے. تو آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے، میں نے اپنی ذات کو تو نہیں نہ سنانا، صرف پبلک کو بھی سنانا ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ذرا، وائس کلیئر نہیں ہے. یہ دیکھیں وائس کلیئر نہیں ہے، آواز کم ہے، ابھی آ رہی نہیں ہے؟ آ رہی. ابھی ٹھیک ہے. آپ نہ ریجوائن کریں میرا بھائی، سوال بڑا مزے کا تھا. ریجوائن کریں. ٹھیک ہے آپ ریجوائن کر لیں، مائک اپنا ٹھیک کریں تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی. اچھا میں نے کہا تھا 1 گھنٹے بعد مسلمان جوائن کریں گے. میں جو مسلمان جوائن کر رہے ہیں میں ان کو بین کرتا جا رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ بین ہو جائے گا، کیونکہ 1 گھنٹے بعد میں نے مسلمانوں سے بات کرنی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ سے بات نہ ہو پائے. اچھا سیم بھائی کا میں نے کمنٹ دیکھا، معذرت چاہتا ہوں میں بات کر رہا تھا اس وقت فوراً میں بول نہیں سکا. سیم بھائی کدھر ہیں؟ آئے ہیں چلے گئے ہیں؟ کمنٹ گزرا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں فنکشن، مجھے اتنا میں نے کمنٹ ان کا دیکھا ہے وہ کسی فنکشن کے اندر ہیں اور جو ہے وہ نہیں آ سکے، نہیں جڑ سکیں گے، مجھے یہ فیل ہوا ہے. خیر بہرحال اگلے کالر کی طرف بڑھیں گے. صرف ایک بات رکھ دیتا ہوں، جب بھی ایک چیز میرے دوست یاد رکھیں، یہ ایک ٹیکنیک ہے یا ایک اسٹریٹجی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے نا کہ اسلام کی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو مجھے کنونس کر سکے، تو آپ نے فٹافٹ اپنا چیمبر چڑھا کے تا 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 نہیں کرنا. وہ آپ کی انرجی ویسٹ ہو جائے گی. آپ کو پہلے یہ پوچھنا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک شاپ کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی کپڑے کی دکان ہے، میں مثال دے رہا ہوں، مثال سے سمجھیں. آپ کی کپڑے کی دکان ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے سب سے شاندار کپڑا دکھائیں. تو آپ کھول کے دکھانا شروع کر دے وہ اینڈ میں کہے بھائی آپ شلوار قمیض کے لیے دکھا رہے ہیں، میں نے ویسٹ کوٹ سلوانی ہے، میں نے ڈریس پینٹ سلوانی ہے، میں نے پینٹ کوٹ سلوانا ہے. تو آپ نے جو وہ 20 تھان کھول کے اس کے سامنے رکھے تھے، آپ کی انرجی بھی ویسٹ ہوئی، ٹائم بھی ویسٹ ہوا، اور آپ تھک کے پھر اس کسٹمر کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر پائیں گے.
یہ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بندے کی پرسنالٹی، اس کے بیہیویئر، اس کے کرائٹیریا کے مطابق سوال لینا ہے. یہ نہیں کہ اس نے آگے کا کوئی بات بتائے تو تت 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 شروع. اس کو پہلے پوچھیں بھئی آپ نے کیسے سمجھنا ہے چیزوں کو، آپ دنیا کو دیکھتے کیسے ہو. کیا پتا آپ کے جواب سے پہلے اس کا کرائٹیریا کا ہی بلنڈر لگاؤ، وہ ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر دے جو چیز آپ لاجیکل بھی نہ ہو اور آپ اس کو پیش بھی نہ کر سکو، تو پھر فائدہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے کسی سوال کو ڈیل کرنے لگے تو سب سے پہلے اس سے اس کی پرسنالٹی کے بارے میں پوچھیں، اس کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھیں، تاکہ اس کے مطابق آپ جواب دے سکیں اس کو. دس پوک بھارتا ہمارے ساتھ ہیں. دس پوک بھارتا بھائی کیسے ہیں؟ ویلکم. جی حق جی، عامر حق جی کیسے ہیں؟ میں میں تیسری بار آپ سے، شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن جی جی نہیں نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے سر، مجھے یاد ہے، آپ کی بات یاد ہے مجھے. ماشاء کیسے ہیں؟ اللہ، خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے. جی 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 مجھے آپ کا بڑا سٹائل اچھا لگتا ہے، بڑے آپ شارپ ہے، انٹلیکٹ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا بہت زیادہ باعث بھی ہے. لیکن آپ کی جو انٹلیکٹ ہے بڑی شارپ ہے. اور ابھی میں سن رہا تھا تو میری بھی ایک سوال ہے کہ میں نے بھی کافی ریسرچ کیا ہوا ہے قرآن پہ، قرآن بھی پڑھتا ہوں. تو مجھے ایک سوال جو ہٹ کرتا ہے، جو میں مسلمانوں سے، میں اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر بہت ایکٹیو ہوں، یوٹیوب میں بہت کم ایکٹیو ہے، حالانکہ میرا ایک چھوٹا سا چینل ہے لیکن ٹویٹر میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں. تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں بہت وہاں پر بات کرتا ہوں. تو میرا ایک سوال جو میں نے وہاں پر کل میں نے رکھی تھی کہ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جی جی لیکن جب میں قرآن کی کتاب کھولتا ہوں، مسلمانوں سے میرا یہ سوال ہے، کیونکہ اس میں بالکل کلام تو آیا ہے، چلیے مان لیتے ایمان کا معاملہ ہے، لیکن رسول نے، پروفٹ محمد نے اس کو کتاب کی شکل نہیں دی تھی. اچھا. جس وجہ سے بھی امید تھے یا جس وجہ سے بھی انہوں نے کتاب کی شکل نہیں. تو سوال ہمارے جیسے نان مسلم کا یہ رہتا ہے، جو سائنٹیفک اپروچ رہتے ہیں، کہ جب آپ کسی کو کتاب بولتے ہیں تو اس میں 2-3 کرائٹیریا ہوتی ہے. وہ چاہے کلام ہو کسی کا بھی، لیکن اس میں ایک آتھر رہتا ہے، اس آتھر کے بارے میں انٹروڈکشن رہتی ہے کہ وہ ہے کون، ایک پریفیس رہتا ہے کہ یہ کتاب کیا چیز بتا رہی ہے، اینڈ پھر اس میں یہ ساری ڈیٹیلز بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے. پبلیکیشن ہاؤس رہتی ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ آتھر کوئی فیک نہیں ہے، یہ جینوین آتھر ہے، کریڈیبلٹی ہے. اور اس میں کچھ 2-3 چیز، کتاب جب آپ پڑھیں گے تو 2-3 چیز اس میں رہتی ہے کہ بھائی کون بول رہا ہے، ہو از دا اسپیکر، ہو از لسننگ، واٹ از دا، یہ ساری چیز کلیئرٹی رہتی ہے، اور ایک میسج رہتا ہے کتاب میں. یہ ایک بیسک اسٹرکچر رہتی ہے. تو یہ چیز قرآن میرے حساب سے سیٹسفائی نہیں کرتا. تو میرا تو مسئلہ یہ کہ یہ ہاؤ ڈو وی جسٹیفائی کہ قرآن ایک کتاب ہے. یہاں سے میری مطلب اس کو کسی فیک بندے نے کہیں آتھر تو نہیں کر دیا گیا ہے. مطلب جو آپ مانتے ہیں کہ یہ 1500 سال سے، ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے اپنی انٹرسٹ کے لیے اس نے اس کو آتھر کر دیا اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے. تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جی عامر جی. جی زبردست سوال ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ آپ نے کان نہ بہت لمبا گھما کے ہاتھ پکڑا ہے، بہت لمبا، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، غلطی آپ کی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ خود کانٹرڈکٹ کر گئے ہیں. آپ نے کہا ایک بندے نے کہیں دھوکہ تو نہیں دیا. اگر بندے نے دھوکہ دینا ہوتا تو وہ کتاب پہ اپنا نام لکھتا تاکہ آپ یہ اعتراض نہ کر سکتے، وہ پبلیکیشن بھی دیتا، وہ پری فیس بھی لکھتا. کمال تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے نے دھوکہ تو نہیں دیا، اور آپ کو وہ نقطہ بھی دے جائے کہ جس کو آپ پیش کر سکیں. ویری گڈ. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. خیر، جو آپ نے کام لمبا کر کے پکڑا اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں. ساری غلطی شروع ہوئی ہے لینگویج سے. آپ کو پتا ہے عربی زبان میں کتاب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کتاب، قرآن میں کتاب کر کے آئی ہے، نہ موسیٰ نہ کو کتاب ملی ہے. نہ میں آپ کو لانے لگا الکتاب، ہوں. الکتاب. میں بتاتا ہوں. جس نقطہ میں اس لیے کہتا ہوں، جب آپ اپنی ٹویٹر پر اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی اعتراض سوچتے ہیں وہ آپ کو بہت بڑی بلا لگتا ہے. آپ کا سوال ختم ہو گیا ہوا ہے یہیں پر ہی. لینگویج میں نے کیوں کہا لینگویج بیریئر ہے. آپ کتاب ایک بک کو جو پبلشڈ ہوتی ہے، آتھر لکھتا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں. عربی زبان میں کتاب کا مطلب پتا ہے آپ کسے کہتے ہیں؟
بتائیں، مائک میوٹ نہ کریں آپ، ہاں ٹویٹر نہیں ہے اچھا، یہ یوٹیوب ہے. میں نے تو بتایا ہاں کہ عربی زبان میں کتاب الکتاب نہیں بھی نہیں، آتی ہے، قرآن میں کئی دفعہ میں پوچھ الکتاب رہا بھی ہے. ہوں، میں نے سمپل پوچھا ہے، کتاب عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ اردو نہیں، کیونکہ عربی میں آیا ہے نا کتاب. اردو نہیں، ہندی اچھا نہیں، بک نہیں، پبلیکیشن نہیں. کتاب عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ جی مجھے میں بالکل عامر جی میں سمجھ گیا. سمجھ گیا؟ دیکھیں میں نہیں نہیں، تو مجھے نان ایک منٹ عربی ایک منٹ ہوں، ایک منٹ، نہیں سمجھ، ہم یہ لوگ نہیں تو کہنا نان یہ. عرب پیپل ہیں. رکے رکے ہاں رکے رکے ذرا، مزہ آنے لگا نا، مزہ آنے لگا، سنگ پھنس گئے ہیں. تو اس لیے اب آگے نہیں، مزہ اس طرح نہیں کہ سمجھ آ گیا. بتائیں کسے کہتے ہیں، یا یہ بولیں گے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں یا یہ معلوم، بولیں گے مجھے نہیں نہیں معلوم. پتا. ہاں نہیں مجھے نہیں معلوم. معلوم، نہیں معلوم مجھے. ہاں اب ذرا رکنا ہے آپ نے، یہاں رک جانا ہے. ہاں مائک میوٹ کر لیا، تھینک یو. یہ ہے سارا مسئلہ. ہمارے اس بھائی کو کتاب ورڈ کو عربی زبان میں اس کی لٹرل میننگ کیا ہے نہیں پتا، اور سارا اعتراض جو ہے وہ اردو کے ورڈ کے اوپر رکھا ہے. ورڈ اردو کا استعمال ہو رہا ہے، مستعمل جو ہے اس کو لے رہے ہیں، اعتراض عربی کے قرآن کے اوپر کر رہے ہیں. عربی زبان میں کتاب لا کو کہتے ہیں، لا، بک کو نہیں کہتے، لا کو کہتے ہیں. قرآن کو لا کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے لا بنا دیا گیا ہے کہ قتال کرو، وہو کرہ لکم، کتیبہ کتاب سے نکلا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے رمضان کے روزے جس طرح کے فرض کر دیے گئے تھے پچھلی قوموں پر تاکہ تقوی کر سکو. تو کتاب کا مطلب کوئی بائنڈنگ بک یہ ضروری نہیں ہے. کتاب ورڈ عربی زبان کے اندر لا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایون ہیبریو میں وہ جو خمیس موسیٰ ہے ان کو کتاب اس بنیاد کے اوپر کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر لاز دیے گئے ہیں، جیسے بک آف ڈیٹرانومی تھی تو کتاب لا کہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے لیے قانون ہے، لا ہے. تو کتاب عربی زبان میں لا کو کہتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، لا ایک لائن کے ہو یا 100 لائنوں کا ہو اس کو لا ہی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل، بلکہ ایک آرٹیکل نہیں، آرٹیکل کا ایک پروویژن نہیں، ایک کلوز اے بی سی، اس کو بھی لا ہی کہیں گے، جیسے پورے کے پورے انڈین کانسٹیٹیوشن کو لا کہتے ہیں. تو قرآن تو لا ہے، چاہے ایک آیت ہو اس کو بھی قرآن ہی کہیں گے اور لا کہیں گے، اور 114 صورتیں ہوں. تو میرا بھائی آپ کا اعتراض بنتا نہیں تھا، آپ نے کافی لمبی بازو گھما کے کان پھینکا، آتھر، پبلیکیشن، پری فیس، ریسرچ. بھائی میرا تھوڑا سا اگر فوکس کر لیتے کہ عربی زبان میں کتاب کسے کہتے ہیں، آپ نہ ٹویٹر والوں کا ٹائم ضائع کرتے نہ آج میرا کرتے. ٹھیک ہے میرا بھائی، ٹیک کیئر. ٹھیک ہے 10 بھائی. جی 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 آپ میرے کو نیچے بھیج رہے ہیں یا تھوڑا اور کنٹینیو کریں؟ ایک ایک سوال کر لیتے ہیں نا. ہاں ایک نہیں مجھے جی جی بالکل صحیح بات ہے. مجھے تو واقعی نہیں معلوم تھا کہ عربی زبان میں کتاب کو لا بولتا ہے. اسی لیے میں بولتا ہوں، دیکھیے عامر جی، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو قرآن آئی ہے، اسلام آئی ہے، وہ نہیں اگلا سوال آنے لگا، نہیں ٹائم نہیں ضائع ہوگا، یہ نیکسٹ اسی کریے گا، یہ نیکسٹ کریے گا. کوشچن سب کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے آج کوشش کی تھی اسپیشل، کیونکہ میں 3 اچھا سٹریمز ٹھیک ہے پیچھے لگاتار کر رہا تھا. ویڈنسڈے سیم بھائی، تھرسڈے سیم بھائی، فرائیڈے سسٹر لینا کے ساتھ، سیٹرڈے کا گیپ تھا. آج تو میں چاہ رہا ہوں زیادہ لوگوں کے ساتھ بات ہو تاکہ جی زیادہ جی، کو اور موقع میں آپ کو چھوٹی پھر رکھوں گا. میں عامر جی میں چھوٹی رکھوں گا. میں 2-3 پوائنٹ میرے جو ویوز ہیں نہیں بالکل. میری ہاں بات سنیں، اس پوائنٹ آپ نا 1-2 لائن بول اسی کے اس کو پوائنٹ پہ کنکلوڈ مجھے کریں، بات کیونکہ کرنی ٹاپک تھی. ہاں کنکلوڈ اسی ہو چکا پوائنٹ پہ ہوا ہے، بات اگلی کرنی بات تھی. ہو جائے گی. ہاں جی اسی کانٹیکس میں میں آپ نے جو حوالہ دیا نا، میں نے تو قبول کیا کہ دیکھیں بالکل مجھے پتا نہیں تھا، اور مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا کہ یہی کتاب کا یہی ریئل تو میننگ تو کیا ہے. فائدہ، نان مسلم بےچارے اسی چیز سے تو فائدہ ہاں اٹھاتے ہیں. مجھے یہی تو میں رو رہا بالکل تھا، سر. ہاں ایک منٹ ذرا سنیے گا، میں یہی تو رو رہا ہوں مسلمانوں کو کہ کاش پڑھ لو تھوڑا سا، جی تھوڑی جی سی گرپ کر لو. واللہ یہ چھوٹے موٹے یہ چوچو موچو سوال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، میں اسی لیے بول رہا ہوں عامر جی کہ اسی لیے تو قرآن میں بھی یہی بولی گئی کہ یہ جو اسلام ہے یہ عربوں کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے ہیں؟ تو یہ تھا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو اچھا کتاب کا یہ ہے دوسرا مطلب سوال، کتاب پتہ ہے، یہ ہے ہمیں تو دوسرا اسلام نہیں سوال. پتا. تو ایک منٹ رکے، یہ ہے دوسرا سوال. اس کے اوپر بھی میں درجنوں آیتیں دے سکتا ہوں کہ قرآن عربوں کے لیے نہیں آیا. ٹیک کیئر. آپ نے کہا تھا آپ نیا پوائنٹ رکھیں گے، اب میں اس کو انٹرٹین اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ ہے ڈرامے بازی. پہلے آپ کا سوال ہے کلیئر ہو گیا. ایک چیز ہے عربوں کے لیے آیا ہے نہیں آیا، اس کے اوپر میں درجنوں دلائل دے سکتا ہوں. جس نے پڑھنا ہو
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. اس کی پہلی جلد کے اندر ہی عیسائیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں، یہ تو عربوں کے لیے آئے ہیں. جب یورپ کی طرف اسلام بڑھا یا ویسٹ کی طرف اسلام بڑھا تھا یا رومن ادھر پرشیا کی طرف بڑھا تھا، تو یہ اعتراضات سننے میں آئے کہ یہ عربوں کے لیے آئے ہیں، ہم نان عرب ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے. تو یار قرآن کی وہ اولین مخاطب ایک الگ چیز، اس کے اوپر ابن تیمیہ نے میں دوسرا جواب لینا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ پتہ کیا بات ہے، دوسرا سوال کیونکہ دوسرے لوگوں کا موقع، میں ایک بھائی کے ساتھ تو نہیں نہ لگا رہ سکتا. بس بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کو اتارنا پڑا. یہ دوسرا ایک سوال ہے، اس کے اوپر جس نے وہ دیکھنا ہے ان کی کتاب موجود ہے. میرے خیال سے میں نے کہیں اس کا کلپ وغیرہ بھی ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہوا، تو میں کبھی اس پہ بات ہوگی، کوئی سوال اور کرے گا تو میں بتاؤں گا. درجنوں آیت ھذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم میں قرآن کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے ھذا بلاغ للناس، عمومی طور پر ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کنتم خیر امت، ابھی آیت پڑھ رہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. سوال اٹھتا ہے قرآن اگر عربوں کے لیے ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے ہوتے تو ناس کے لیے نکالنے کا کیا تصور تھا؟ ناس کے لیے نکالنے کا کیا تصور تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت الوداع آخری ہے نا، کلائمیکس آپ کا وہ خطبہ جس میں کہا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب آیا ہی اسلام عربیوں کے لیے تھا، تو اجمیوں کی فضیلت کی بات کیسے ہونی تھی؟ ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز ہے قرآن میں 3 قسم کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں جب مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو متعدد ہیں مگر بنیادی 3. نمبر 1 یا ایوہن عرب، نمبر 2 ناس، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 اہل کتاب. ٹھیک ہے. اچھا 4 بھی ملٹیپل کر سکتا ہے، میں کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، جیسے مشرکین کو بھی مخاطب کیا گیا اس طرح. اسی طریقے سے ایمان والے، منافقین، کفار، اہل کتاب، مشرکین، الناس. یاد رکھیں جب کسی خاص قوم کو مخاطب کیا جائے یا اولین مخاطب وہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پیغام کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. ایک اور آیت لے لیں، میں نے کہا ہے میں اس سوال کا جواب دینا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کو، اب آپ نے چھرلی چھوڑ دیا تو مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے، تو سنتے جائیے ذرا، میں آیتیں دے رہا ہوں، یہ ہوائی فائر نہیں مار رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک، کیا ہے آیت، وما ارسلناک الا کافتا للناس. آیت سنیے گا بھارتیہ صاحب، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافتا للناس، جملہ انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، بشیرا ونذیرا، تاکہ آپ ان کو خوشخبری دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی بن جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. درجنوں آیات ہیں، جس نے پڑھنا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو بڑا شاندار جواب دیا ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. جزاک اللہ. اور بھی آیتیں آپ کو دی جا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ نالج والا بھائی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. نالج والا بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. آپ مسلمان ہیں؟ جی مجھے ایک کوشچن پوچھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا السلام علیکم. ایکس ہندو عدنان بھائی ہیں؟ ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. آپ مسلمان ہیں بھائی؟ نہیں بھائی، مجھے ایک کوشچن کلیئر کرنا تھا. نہیں، آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہوں. تو یہ سورہ اخلاص کیا کر رہی ہے آپ کے ڈی پی کے اوپر؟ بھائی یہ میں نے لگایا تھا کیونکہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. مگر آپ پہلے ہندو تھے؟ جی. ٹھیک ہے. کیا ایج ہے آپ کی؟ 23. کب چھوڑا آپ نے ہندوازم؟ میں اتنا پریکٹسنگ اس سے نہیں تھا، مگر میرا سوال یہ تھا کہ پریکٹسنگ نہیں تھی، یا یہ تھا کتنی دیر ہو گیا چھوڑا ہے؟ جسٹ لاسٹ ایئر دسمبر. ٹھیک ہو گیا. دسمبر میں کیوں چھوڑا، کیا وجہ بنی؟ میں نے چھوڑا سر اس لیے کیونکہ میں دیکھتا تھا ہمارے یہاں پر بہت زیادہ
मतलब अछूत छूत ये सब था इसलिए हम्म एथियस्ट बन गया था क्या?